السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل تا عوامی۔ ناظرین، کراس فائرنگ جب ہوتی ہے تو ہر کوئی خود کو اس کراس فائرنگ کے زد میں آنے سے بچاتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ رائے اعجاز نے خود کو کراس فائرنگ کے زد میں آنے سے بچا لی تو کون سا برا کیا؟ بہت ہی اچھا کیا۔ وہ ایک انتہائی آزمائشی وقت جو ہے وہ کراچی میں خاص طور سے ساؤتھ کے ایس ایس پی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور اب ان کا وہی ٹرانسفر ہوا جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے، اس مقام پر جہاں سے انہیں ان کا وہ کھویا ہوا مقام مل جائے گا، جو کہ ایک نیب کے مقدمے کو جواز بنا کر ان سے ان کا ڈیو پرموشن یعنی کہ 19 سے 20 کا ان سے ایک سازش کے تحت چھین لیا گیا تھا۔ اگر مجھے موقع ملا تو آگے چل کر میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ کراس فائرنگ جو ہے جو کہ پولیس کے اندر اس وقت چل رہی ہے وہ کن کن کے درمیان چل رہی ہے۔ یہ کراس فائرنگ جو ہے دو پولیس سربراہوں کے مابین چل رہی ہے۔ ایک پولیس سربراہ کا تعلق سندھ پولیس کے سربراہی سے ہے، جبکہ دوسرے کا کراچی پولیس کی سربراہی سے ہے۔ دونوں کے جو ٹکراؤ آپس میں ہیں، جو کراس فائرنگ ہو رہی ہے، یہ فائرنگ میں ایک جو ہے اس کے اپنے ذاتی مفادات جو ہے وہ شامل ہیں، جبکہ دوسرا جو ہے وہ اپنے اختیارات کو تحفظ دینے کے لیے ان صورتحال سے اس وقت دوچار ہے، یعنی کہ وہ بھی اس کراس فائرنگ کا جو ہے وہ حصہ بن چکے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے خود پولیس کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں ماتحت افسران آ رہے ہیں، اور خود ساؤتھ ایس ایس پی کی جو پوسٹ ہے وہ اس وقت گرم زمین کا جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے۔ اب جو ایس ایس پی ساؤتھ کیسز سے اسد رضا کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے، گرچہ کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں خود چیف منسٹر کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں، جو کہ خود ایس ایس پی اسد رضا کے بیچمیٹ بتائے جاتے ہیں، ان کی کاوشوں سے ان کی یہ پوسٹنگ ہوئی، اور ان کی پوسٹنگ خالصتاً جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ یعنی مشتاق مہر کے مرضی کے خلاف کی گئی ہے۔ قصور کیا ہے اسد رضا کا کہ اسد رضا جو ہے کشمور کے جو ہے وہ ایس ایس پی رہ چکے ہیں۔ خود ان کے خلاف اور ایک اور ایس ایس پی کامران پنچوتا کے خلاف یہ الزامات تھے کہ انہوں نے شکارپور کے بدنام زمانہ ڈاکوؤں کے سردار تیغو خان تیغانی کو جو ہے پیس ایوارڈ کیوں دیا تھا۔ حالانکہ یہ پیس ایوارڈ ایک ٹریڈیشنل ایوارڈ ہے، یہاں جو بھی ایس ایس پی شکارپور کے ایس ایس پی کے سے رہ چکے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سردار تیغو خان سے اپنے تعلقات بہتر بنانے پر مجبور تھے، تاکہ وہ اغوا برائے تاوان اور دوسری لوٹ مار کی وارداتوں سے جو ہے کشمور ڈسٹرکٹ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ چونکہ باقیوں کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے تھا، اندرون سندھ سے تھا، لہٰذا ان کے خلاف تو سندھ پولیس کے سربراہ کوئی کارروائی نہ کر سکے، لیکن چونکہ یہ جو ہے اپنے اسد رضا اور دوسرے کامران پنچوتا، ان کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے نہیں بلکہ پنجاب سے تھا، اس لیے جو ہے آئی جی سندھ نے ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی کہ انہوں نے جو ہے کہ ایسے ڈاکو یعنی تیغو خان تیغانی جس کو پولیس مقابلے میں مار دینا چاہیے تھا، انہیں اتنی تکریم اتنی عزت کیوں دی، انہیں جو ہے وہ پیس ایوارڈ دے کر جو ہے پولیس کو کیوں سر سے جو ہے ان کا شرم سے ان کا سر جھکا دیا، یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پوسٹنگ کے بعد سے جو ہے اب تک ان کی کوئی پوسٹنگ اچھی نہیں ملی تھی۔ وہ جو ہے ایف ایس سی میں جو ہے اپنے اس وقت فرائض سر انجام دے رہے تھے، اب جا کر جو ہے وہ انہیں ساؤتھ کا ایس ایس پی لگا دیا گیا ہے، جو کہ خود سندھ پولیس کے سربراہ کے مرضی کے صریحاً خلاف ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے۔ حالانکہ ایک اچھے افسر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پوسٹنگ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے نیوٹرل رکھنے میں کامیاب ہوتے، اس لیے کہ یہ جو ساؤتھ کی پوسٹنگ ہے، اس پوسٹنگ کو جو ہے یا اس پر براجمان ایس ایس پی کو ہمیشہ جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ اپنے بدترین مخالف جو ہے، جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن ہے، اس کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ خود اس سے قبل جو رائے اعجاز تھے، انہیں بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، یعنی کاندھا اس کا اور بندوق جو ہے خود قابل احترام سندھ پولیس کے سربراہ کی رہی، اور اس کا پہلا نشانہ جو ہے وہ بورڈ بیسن کے جو ایس ایچ او تھے
پیر شبیر کو انہوں نے بنایا، کیونکہ پیر شبیر جو ہے وہ خود غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ایک سابقہ آئی جی سندھ اور نیشنل پولیس اکیڈمی کے موجودہ جو کمانڈنٹ ہیں اے ڈی خواجہ کے منظور نظر ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کو وہاں سے ہٹانا یا ان کے خلاف کارروائی کرنا سندھ پولیس کے سربراہ کے پالیسی میں شامل تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے رائے اعجاز کو استعمال کیا۔ رائے اعجاز نے جو ہے آئی جی کو مطمئن کرنے یا انہیں خوش کرنے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے پیر شبیر کے خلاف کارروائی کی کہ وہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی روک تھام میں جو ہے پوری طریقے سے ناکام ہے اور وہ ڈیوٹی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پیر شبیر کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، خود بیماری کا بہانہ کر کے روزنامے سے میٹنگ کر کے ساز و سامان کے ساتھ تھانے سے جانا پڑا، جو کہ سندھ پولیس کے سربراہ چاہ رہے تھے۔ وہی جو ہے رائے اعجاز نے کیا۔ اب رائے اعجاز کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف آگے کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے، ایک طرف آئی جی ہیں، دوسری طرف ایڈیشنل آئی جی ہے۔ اب بڑی خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے بڑا اپنا مختصر وقت یہاں پر گزارا، کسی ایک کو بھی اپنے طور پر جو ہے انہوں نے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ ذرا بھی کچھ انہوں نے غلط کیا تو پھر یا تو آئی جی کے ہاتھوں ان کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا، یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ہاتھوں، اور اس کے بعد اگر وہ پروموشن بورڈ میں ان کا کیس پٹ اپ ہوتا ہے تو وہ ایک بار پھر اپنے ڈیو پروموشن سے محروم ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انتہائی دانش مندی سے اپنا پیریڈ کاٹتے رہے، اور جیسے ہی انہیں موقع لگا کہ اب ان کی حکومت جو ہے آ چکی ہے شہباز شریف کی شکل میں، تو وہ انہوں نے ایک ہی ہفتے میں 2 ملاقاتیں ان کی کہتے ہیں کہ پی ایم سے ہو چکی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹرانسفر کروا دیا، چلے گئے پنجاب میں، اور غالب امکان یہ کہ اب اگلے بورڈ میں جو ہے وہ 19 سے 20 میں بھی چلے جائیں گے، اور پھر ان کو جو ہے سی سی پی او پنڈی کی اہم ترین پوسٹنگ ان کو دیے جانے کا امکان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کراس فائرنگ کیا ہے؟ کیوں آئی جی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے؟ اصل میں یہ جو ساؤتھ کا علاقہ ہے یہ بلڈرز مافیا کے اس وقت نرغے میں، اور جو شیخ اور خواجگان جو پی ایس پی افسران ہیں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے، اس لیے ان کو یعنی دھچکا پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ساؤتھ کے ایس ایس پی کی جو ہے وہ پوسٹ کو جو ہے نا ہزار کے طور پر سندھ پولیس کے سربراہ استعمال کرتے ہوئے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے پرابلم میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہیں، اور خواہش وہ یہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہوتے بھی رہا۔ دیکھتے ہیں یہ کہ جب موجودہ جو اب ایس ایس پی ساؤتھ ہیں، یعنی کہ میرا اشارہ اسد رضا کی جانب پہ، وہ کس حد تک جو ہے اپنے جو ہے اس آئی جی کے اشارے پہ چلتے ہیں، یا کہ غلام نبی میمن کے کہنا مانتے ہیں، یا کہ پھر وہ ناک کی سیٹ پر چل کر آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے انتہائی سینئر ہیں، اور خود ہی آئی جی سندھ کی انتقامی کارروائی کا شکار ہوتے وہ اپنے ڈیو پروموشن سے وہ محروم کر دیے گئے تھے، ورنہ وہ اب اس وقت اپنے جو ڈی آئی جی ہیں ساؤتھ کے شرجیل نعیم کھرل سے بھی سینئر تھے اگر انہیں پروموشن وقت پر دے دیا جاتا ہے۔ لہذا میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت بالکل ناک کی سیٹ پر ہی چلنے کو ترجیح دیں گے۔ اب یہ بھی کیا ایک میسج آیا ہے یہاں، یہ نیو سبزی منڈی کراچی سے یہ ہیں جنیجو خان، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ بلوچستان پولیس کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ میں خیال دوسری تیسری بار یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں بار بار اس کا جواب دیتے ہوئے تھک چکا ہوں۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ امیر شیخ جو ہے وہ بلوچستان کے تو آئی جی نہیں بن سکیں گے، اس لیے کہ وہاں پر ان سے ایک تگڑا اور امیدوار بھی جو ہے میدان میں کود چکا ہے۔ میرا اشارہ جو ہے لاہور کے جوائنٹ آئی بی ڈائریکٹر جو ہیں عبدالخالق شیخ کی جانب ہے۔ امید ہے، خیال ہے کہ عبدالخالق شیخ جو ہے یہ میدان سر کر جائیں گے، اور وہ ممکن ہے کہ بلوچستان کے نئے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد امیر شیخ کا مستقبل کیا ہوگا، اور خود غلام نبی میمن کیا آئی جی ایڈیشنل آئی جی کراچی ہی رہیں گے یا کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں جو اطلاع یہ ملی ہے کہ اب آئندہ جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ امیر شیخ اور خود غلام نبی میمن کے مابین ہونے جا رہا ہے۔ کہاں پر؟ ایک تو
موٹر وے کے آئی جی اور خود آزاد کشمیر کی آئی جی کی اہم ترین پوسٹ پر، ان دونوں پوسٹوں میں جو ہے وہ ان دونوں کا مقابلہ ہوگا، وہ بھی کانٹے دار۔ لیکن خیال یہ ہے، اطلاعات یہ ہے کہ یہ اہم ترین پوسٹ اس میں جو ہے غلام نبی میمن ہی لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی سفارشیں یا ان کی پش پر بڑی قوتیں اس وقت کار فرما ہے، خود ان کا اپنا پروفیشنلزم بھی جو ہے وہ ان کی ایک بہت بڑی اس وقت سفارش بن چکا ہے۔ خود ڈی جی آئی بھی جو ہے فواد اسد اللہ بھی ان کی پش پر کڑے ہیں، ان کی ماتحتی میں یا ان کے ایک کلی کیسز سے وہ اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، بہت زیادہ مستفیض ہوتے رہے ہیں ماضی میں غلام نبی میمن سے، فواد اسد اللہ، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں غلام نبی میمن کا، تو وہ ان کی پوسٹنگ میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، اور غالب امکان یہ کہ وہ جو ہے موٹر وے کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ خود ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ آزاد کشمیر ہی کے آئی جی بننے جا رہے ہیں، یہی اطلاعات مل رہی ہے۔ ناظرین، ابھی ایک انتہائی اہم معلومات میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سندھ پولیس کے سربراہ ہیں اور ان کا جو ایک پی ایس او، دو رجسٹر جو ہیں یہ مینٹین کر رہے ہیں، دو رجسٹر ان کے پاس ہیں۔ یہ رجسٹر ایک تو ہے خود پی ایس او کے پاس، اس رجسٹر میں ان تمام ممبروں کے نام، نمبر، فون نمبر سب کچھ ہیں جو ایس ایچ او ہیں، ڈی ایس پی ہیں، جو کہ ان کے پینل پر ہیں، جو کہ باقاعدگی سے ہر مہینے انہیں وظیفہ دیتے ہیں، ان کی حاضری لگتی ہے اور ان سے جو وظیفہ لیا جاتا ہے وہ رجسٹر سمیت جو ہے پی ایس او جو ہے وہ آئی جی ہاؤس میں حاضری دیتے ہیں، اور پھر وہ لفافے وہاں بڑے بکسے میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا جو رجسٹر ہے وہ خود سندھ پولیس کے سربراہ کے پاس، اور اس رجسٹر میں ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جیز کے نام، نمبر اور فون نمبر ہے، اور اس پر جو ہے ان کو مینٹین جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کرتے ہیں، اور وہ میٹنگ کے بہانے جو ہے وہ ہر مہینے 15 دن میں جو ہے سندھ کے تمام ایس ایس پیز کو اور ڈی آئی جیز کو طلب کرتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، اور میٹنگ کے آڑ میں جو ہے ایک کو بلا کے جو ہے سائڈ روم میں ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے لفافے لیے جاتے ہیں، اس کی انٹری اسی رجسٹر میں کی جاتی ہے، اور اس رجسٹر سے ملنے والی آمدنی کا ایک بڑا خطیر رقم جو ہے ماضی میں جو ہے اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اس میں سے 10 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے اس وقت کی پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے پاس بھجوائے جانے کا بھی انکشاف ہے، اور اسی رجسٹر سے جو ہے پیسے جو ہے بلاول ہاؤس بھی بھجوائے جانے کی اطلاع ملی۔ دو رجسٹر جو ہے یہ مینٹین ابھی اس وقت بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین معلومات تھی جو مجھے شیئر کرنا ضروری تھا، اور ایک اور اہم معلومات جو ملی ہے کہ ایک تو پیرنی تھی جو کہ پی ایم ہاؤس میں تھی، جادو ٹونے سے پورا ملک چلایا جا رہا تھا، اور اب ایک پیرنی اس وقت بھی موجود ہے جو کہ سندھ پولیس کے آئی جی کا جو ہے پورا نظام اس وقت اسی پیرنی کے جادو ٹونے کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود آئی جی کی جو پوسٹنگ ہے اس کو بار بار طول دینا اور معذرت کے ساتھ اپنے طرف بڑھنے والے خطرات کو روکنا ہے اسی جادو ٹونے کے ذریعے۔ وہ پیرنی کون ہے، پیرنی کا کون ہے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ پیرنی جو ہے، دو پیرنیوں کے آپس میں بڑے گہرے مراسم تھے، ان کے جو آپس میں روابط تھے وہ روابط جو ہے ساجدہ نامی ایک خاتون نے طے کیے تھے، جس کا آنا جانا جو ہے پی ایم ہاؤس میں تھا۔ اب یہ بتاؤں کہ یہ جو آئی جی ہاؤس کی پیرنی ہے یہ انتہائی اس کے قریبی تعلقات جو ہے وہ پی ایم ہاؤس کے پیرنی سے تھے، اور انہوں نے یعنی کہ آئی جی سندھ کی پوسٹنگ کو اس وقت بچانے کے لیے جو ہے خود پی ایم ہاؤس کا بھی استعمال کیا تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم ترین اطلاع تھی جو میں شیئر کرنا ضروری سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے شیئر کر دیا۔ دوسری جو اہم ترین بات یہ ہے کہ 27 مئی تک تو سندھ پولیس کے سربراہ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ 27 مئی بھی اتنا کوئی دور نہیں ہے، قریبی ہے، آج 12 تقریباً ہو چکے ہیں، 5 دن یا سمجھو کہ ایک ہفتہ باقی ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ 27 مئی کو جو ہے وہ ہائی پاور بورڈ ہونے جا رہا ہے، اور اس ہائی پاور بورڈ میں جو ہے ظاہر ہے کہ گریڈ 21 سے 22 میں پرموٹ ہوں گے، اور پرموشن میں جو ہے خود بلوچستان کے آئی جی کا نام شامل ہے، انعام غنی اس میں شامل ہیں، اس میں جو ہے خود خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہیں
معظم جا انصاری بھی شامل، لیکن زیادہ انٹرسٹڈ جو ہے وہ خود اپنے محسن بٹ ہے کہ محسن بٹ کی شرط یہ ہے کہ وہ اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی کا چارج سنبھالیں گے جب وہ گریڈ 22 میں پرموٹ ہو جائیں گے۔ اب اس وقت جو ٹاپ پر لسٹ میں جو ہے وہ محسن بٹ آئی جی سندھ کے لیے ہے، اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے خود معظم جا انصاری کا نام ہے۔ تو غالب امکان یہ کہ 27 کچھ بورڈ ہونے کے بعد یا تو 27 ہی کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، یا پھر یہ جو ہے 28 29 کو جو ہے خود محسن بٹ کے سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے امکانات ہیں۔ اب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئی جی سندھ کے پاس آپشن جو ہے بڑے ہی محدود ہو چکے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ کہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ پنجاب کے آئی جی فائنل ہو چکے ہیں کہ وہی رہیں گے راؤ سردار، اسی طریقے سے ڈی جی ایف آئی اے فائنل ہے کہ انہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، اسی طریقے سے ڈی جی آئی بی جو ہے فواد اسد جو کہ گریڈ 21 کے فواد اسد اللہ فائنل ہے کہ انہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، وہ رہیں گے۔ اب رہ جاتا ہے صرف ریلوے کے آئی جی کی پوسٹ۔ ممکن ہے کہ سر چھپانے کے لیے جو ہے سندھ پولیس کے گریڈ 22 کے سینئر ترین جو افسر ہیں مشتاق میر وہاں بھی جانے سے گریز نہ کرے گا۔ نہیں پوسٹنگ ہوئی تو ان کے پاس جو ہے ویزے تو ان کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، یو کے سب جگہ کے، وہ اپنے ان کے پی ایس او ہیں تو رفو چکر ہو جائیں گے وقت ضائع کیے بغیر، یا اپنے خلاف کسی بھی طرح کی انکوائریاں شروع کیے بغیر جو ہے وہ فوراً یہاں سے 9-2-11 ہو جائیں گے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے، میں بار بار اپنے پروگرام میں کہہ چاہوں کہ باغتے چور کی لنگوٹی ہاتھ آئی، جو آرگنائز جرائم منشیات کے اور گٹکے کے اتنے بڑے بڑے اڈے چل رہے ہیں، ان سب کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ 12 گھنٹے کا جو وظیفہ ہے وہ فوراً جو ہے پی ایس او آفس میں پہنچا دے بغیر کسی ناغے کے، نہ صرف یہ اجرت یا وظیفہ پہنچا دے بلکہ اس میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، نہ کرنے کی صورت میں ان تھانوں کے ایس ایچ اوز کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن یعنی کہ آپریشن کرنے کا بھی حکم دیا کہ وہاں چھاپے مارے جائے اور ان ایس ایچ اوز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اس قسم کے سخت ترین احکامات جو ہے خود چھوٹے آئی جی یعنی کہ آئی جی کے پی ایس او کی جانب سے جاری کیے گئے۔ میں پروگرام کی ابتدا میں یہ کہہ چکا تھا کہ یہ جو ایک کراس فائر چل رہا ہے سندھ پولیس کے سربراہ اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے مابین، ایک طرف تو مفادات کی جنگ ہے سندھ پولیس کے سربراہ کے کہ زیادہ سے زیادہ مال بٹورنے کی کوششیں، اور دوسری جانب جو ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن وہ جو ہے اپنے اختیارات کو تحفظ دینے کی ان کی جنگ چل رہی ہے، وہ اپنے اختیارات کو تحفظ دے رہے ہیں کہ میں ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوں تو کوئی اور جو ہے اس میں شراکت داری کیسے لے سکتا ہے۔ یعنی ان کا اشارہ جو ہے خود آئی جی کے پی ایس او کی جانب کہ ان کو کیا رائٹ ہے، ان کے پاس کون سے اختیارات ہیں کہ وہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کروا رہے، 25 لاکھ روپے لے کے جو ہے ایس ایچ او کو لگا رہے۔ تو یہ ایک یعنی براہ راست جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ریٹ کو چیلنج ہے، اور وہ جو بھی ایس ایچ او جو ہے پی ایس او کے پینل پہ آ کے لگتا ہے، چاہے انہوں نے 20 لاکھ دیے ہوئے، 25 لاکھ دیے ہوئے، 30 لاکھ دیے ہوئے یا 50 لاکھ دیے ہوئے، اس ایس ایچ او کے خلاف جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خفیہ انکوائری شروع کرواتے ہیں، اور 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد جو ہے اسی انکوائری کے رزلٹ کے نتیجے میں انہیں بلیک کمپنی بھجوا دیتے ہیں، بلیک لسٹ کمپنی جو ہے انہیں وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ یہ بلیک کمپنی بنائی ان لوگوں کے لیے گئی جو کہ روکڑا دے کے رشوت دے کر جو ہے ایس ایچ او لگتے ہیں چور راستے سے، انہیں جو ہے اسی طریقہ کار سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی تبدیل کریں، جس کی ابتدا جو ہے ذوالفقار حیدر سے کی تھی، جو کہ مقدس حیدر کی بھی لڑ لیتے اور خود پی ایس او کی بھی لڑ لیتے، فیض الحسن کو بھی وہاں سے ہٹایا، دوسرے بہت سارے جو ہٹ کے جو ہے اس وقت بلیک کمپنی کی زینت بن چکے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے خود لاڈ لیتے یا اس چور راستے سے آئے تھے، جو چور راستہ جو ہے پی ایس او نے اس وقت کھول رکھا ہے، روکڑا دے کے 20 25 لاکھ روپے لے کر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہو رہی، جس میں پون کمار جو ہے خود جو پریڈی کے سچو تھے ان کو پہلے قربانی کا بکرا وہ بنے، 25 لاکھ روپے انہوں نے ریکور نہیں کیے لیکن وہ بلیک کمپنی پہنچا دیے گئے۔ تو یہ ایک رسہ کشی چل رہی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور خود آئی جی سندھ کے درمیان، اور اس میں مرکزی جو کردار ہے، جو ذریعہ ہے، جو سبب بنا ہے اس کلیش کا، اس کراس فائرنگ کا، وہ بن رہے ہیں خود آئی جی کے پی ایس او ایک کانسٹیبل جو کہ لسانی تنظیم کے جو مرحوم ایک ہوم منسٹر تھے آفتاب شیخ کی ایک
पर्ची पर जो है वो एक हैदराबाद में जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती हुई, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर 15 सालों में अरबपति कैसे बन गया, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा। बार बार चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ अपने इदारों की जानिब, लेकिन लग ये रहा है कि जो हमारे इदारे हैं उनके हाथ या तो बंधे हुए हैं या रंगे हुए हैं, जो कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने से आजिज या कासिर नजर आ रहे हैं। बदकिस्मती से अब एक इत्तला ये मिली है कि कराची में आज धमाके हुए, धमाके फिर शुरू कर दिए गए। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। हलाकतें भी इसमें हुई और ज़ख्मी भी इसमें लोग हो चुके। बहुत ही मुझे अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सियासत जो है किस तरीके से जो है अपना आप को बचाने के लिए दहशत गर्दी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यानी पीटीआई को जो है कराची में, सिंध में उसके दाखिले को रोकने के लिए जो है वही रुसवाए ज़माना हथियार जो कि जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरीके से कराची के अमन से बराह रास्त जो है वो खिलवाड़ करने की कोशिशें की जा रही, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए, इस पर जितना भी मातम किया जाए, कम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा कराची के अमन को जो है अपनी सियासत के नज़र ना करें। अगर ये एक बार फिर इसकी एंट्री होगी तो फिर कराची को लहू लहान होने से कोई भी नहीं बचा सकेगा। रेंजर्स को चाहिए और दूसरे जो हसास इदारे हैं वो इसमें मुदाखलत करें कि ऐसा ना होने दें, कराची के अमन को दोबारा बर्बादी के नज़र होने से बचाएं और अपना किरदार अदा करें। अभी एक और ख़बर ये किसी ने मैसेज किया है, असमतुल्ला है, ये कोयटा से, इनका मेरा ख्याल ताल्लुक बदर पुलिस लाइन से है। ये कहते हैं कि लोरालई बारकान विंग जो है वहाँ पर इंस्पेक्टर गफूर जो है वो विंग कमांडर हैं। अंधी उन्होंने मचाई है कि 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को वीज़े पे छोड़ रखा है। न तो आईजी मोहसिन बट उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, न ही उनके डीआईजी सलमान उनसे कोई पूछने का मतलब कोशिश करते हैं। अब उनका ये भी गिला है कि आपकी खबरों से होता क्या है, आपने कितनी खबरें, कितने प्रोग्राम आप कर चुके हो बदर लाइन के बारे में कि वहाँ पर बलूचिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ वहाँ पर नहीं होता, लेकिन आपके प्रोग्रामों से कुछ भी नहीं होता है। एसपी आसिफ वलजरी ने दोबारा अपने जो सब इंस्पेक्टर हशाम और आबदीन और लियाकत के साथ मिलकर लूट कसूट का उन्होंने बाजार दोबारा गर्म कर दिया और आपके प्रोग्राम जो है वो सुनी अनसुनी हो जाते हैं। आप बिला वजह अपना भी टाइम ज़ाया करते हो और देखने वालों को भी खामखा के जो है वो आप उम्मीदें झूठी दिलाने का बाइस बनते हो। तो मैं क्या करूँ असमतुल्ला साहब, मैं प्रोग्राम ही कर सकता हूँ। मेरा प्रोग्राम है, कोई खुदा ना खास्ता कोई तोप के गोले तो नहीं कि मैं उन पर फेंकूँ, उनको तबाह बर्बाद करूँ। मेरा काम है प्रोग्राम करना, निशानदेही करना, उस पर अमल दरामद करना जो है वो पुलिस हुकाम का काम है। मैं बार बार मोहसिन बट की तवज्जो इस जानिब मबजूल करा चुका हूँ कि खुदारा इनके खिलाफ भी कार्रवाई करे जो पुलिस की बदनामी और रुसवाई का बाइस बन रहे हैं। इस तरीके से अभी इंस्पेक्टर गफूर जो है बारकान लोरालई के जो विंग कमांडर है उन्होंने 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को वीज़े पे छोड़ा है। उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।